ماشاء اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں دن کا روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا محترم جناب انجینئر عثمان صاحب کو، جو کہ بینچ مارک اسکول میں ایز ایسوسیٹ ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی اور رول ماڈل انسٹیٹیوٹ میں مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ 2006 سے تنظیم اسلامی کے ایک سرگرم عمل رکن کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور استقبال رمضان پر اپنا موقف پیش کریں۔ میں کھڑوں کی کروں۔ چل بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم أو كما قال۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے تو بیٹھتے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کے ترانے ہماری زبانوں پہ ہونے چاہیے کہ جی اللہ تیرا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ تو نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمیں خیر کے ساتھ جمع فرمایا۔ ہمارے ہاں گیٹ ٹوگیدر کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں، مل بیٹھنے کے بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں، بہت سارے اور چیزیں ہمیں جوڑ کے کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے دین نے کسی درجے میں لا کر بٹھا دی ہے تو مڑ کے اپنے رب کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ امید کرتا ہوں جی آپ کے سامنے بالکل ہماری یہ نشست کا موضوع جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، استقبال رمضان۔ لیکن جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ بہرحال استقبال رمضان سے شاید اس طرح میچ نہ کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے ذہن جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں جب استقبال رمضان کی بات بھی ہو تو کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو بندہ پھر فوری طور پہ جاگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے رمضان کی گفتگو ہونے لگی۔ اچھی بات ہے جی، وہ اصل میں حفاظ جب ملتے ہیں نا آپس میں تو وہ پوچھتے ہیں کبھی کبھار، کہہ رہے ہیں آپ حافظ ہیں، کہتے ہیں جی حافظ ہیں، تو پوچھتا ہے یار حافظ ہے یا رمضانی حافظ ہے، تو آئی مین ٹو سے دیٹ کہ جی ہم وہ آپ کی بات کر رہا ہوں چھوٹے بچے، کیوں میرے سامنے ابھی بچے ہیں تو میں نے ایڈریس زیادہ کر رہا ہوں، ہم رمضانی سامعین ہیں یا سامعین ہیں، تو ہمیں یہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جڑنا پڑے گا اس کتاب کے ساتھ، محض صرف رمضان کے لیے بھی نہیں، یعنی اللہ کی یہ کتاب میرے اور آپ کے 30 روزے بھی پورے نہیں کرانے آئی، اس کا پرپس بالکل الگ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں، بے شک یہ قرآن ہے جو تمہیں بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے، سورہ بنو اسرائیل میں فرمایا گیا۔ بارک جناب، استقبال، رائٹ، استقبال کو کیا کہیں گے جی؟ خوش آمدید کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہیں؟
वेलकम कहें, और आहलन व सहलन, और जी आए नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। किसी को वेलकम करना, तो अच्छा जरा ये समझेंगे सर, मैं प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहा हूं, ज़ाहिर बच्चे मेरे सामने, तो मैं उन्हीं को, तो उन्हीं के अंदाज में इंशाल्लाह चीजें कोशिश रखूंगा। मेरी ये गुजारिश है कि भाई किसी को वेलकम कैसे किया जाए, बड़ा जोरदार किस्म का उठ के मिला जाए और उससे आवभगत की जाए, कोई लाया जाए, कुछ और इसका अंदाज हो। बल्कि अगर आपको याद हो ना, वेलकम या किसी को मिलना, किसी को लेके आना, उसको आहलन सहलन करना, ये एयरपोर्ट्स पे या आपको ट्रेन पे कहीं मिल जाएगा। अगर आपको कहीं फोन आ जाए पुराने दोस्त का और कहे भाई रात को 2 बजे मेरी फ्लाइट है, पहुंच जाना इज्जत से, तो पुराना दोस्त है ना सर, वो तो इज्जत में ही काफी अल्फाज छुप जाते हैं, इज्जत से पहुंच। अब बंदे को थरथरी मचती है, जो भागेगा, उसका कमरा सेट करेगा, उसके लिए खाने पकाने की कोई चीज बनाएगा, जल्दी से पहुंचेगा। जब एयरपोर्ट पे उसे देखता है तो उसे इसे डोंट केयर अबाउट इट कि उसके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं। वो बेचारा उसको देखते कहता ओ मेरा भाई, मेरा दोस्त, आके गले लगाएगा, मोहब्बत करेगा, उसका सामान उठाएगा। तो देखिए मेरी आपकी आंखों की पुतलियां, मेरे और आपके जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, उसका सामान उठाना, उसे आगे पीछे लेके, ये सारा क्या बता रहा है कि हम उसे हार्ड वेलकम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसकी आमद पे। और एक वो गेस्ट है जो सुबह 8 बजे आने, वो किसका है? वो अब्बा जी का। अब्बा जी ने कहा जाओ अब्दुल रहीम साहब को लेके आओ। अब बेचारे सोते जागते आधे आंखें खुली, वो स्टिक पे लिखा हुआ अब्दुल रहीम साहब खड़े हैं, वो आ गए तो यार 10 मिनट से लेके खड़ा हूं सर, सामान तो उठाए ना अपना। अब ये भी आप ही वेलकम कर रहे हैं और वो वेलकम भी आप ही कर रहे थे। तो हम रमजान का कौन सा वेलकम कर रहे हैं, रात को 2 बजे वाला या सुबह 8 बजे वाला? जी कौन सा वेलकम होना चाहिए हमारा रमजान का? आवाज नहीं आ रही भाई। ओए वही ये कौन है 8 बजे वाला? 8 बजे तो सोते जागते आ रहे भाई, रात के 2 बजे आ रहे यार, क्या घर मरवाओगे? नहीं, ये तो वही वाली बात होगी जो हमारे यहाँ होते हैं ना। जुमा हमारे लिए क्या है भाई? सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार, खुशी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता होना चाहिए कि बुरा नहीं बनाइएगा, जीन्स पहनते हुए शायद टांगे नहीं फंसती, लेकिन शलवार कमीज पहनते हुए टांगे फंस जाती। तो वो बड़ा परेशान होकर कहता है यार आज जुम्मा है यार, जोहर तो फिर भी मैं हिम्मत करके छोड़ लेता हूँ, जुम्मा नहीं छोड़ सकते यार, इतने बड़े काफिर तो नहीं है, जुम्मा तो पढ़ना पड़ेगा। तो इज ही हैप्पी विद दिस जुम्मा? नो, वो तो बस फंसा हुआ भाई मुस्लिम कम्युनिटी में आया है। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आप मुस्लिम कम्युनिटी में आए तो चलो रमजान आया यार अब गुजारो, मजबूरी है। नहीं, हार्ड वेलकम होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन होगी, हमारी भाग दौड़ होगी। मैं और आप उसकी ओलंपिक की तैयारी कितना अरसा पहले होती है? यस यू 4 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है ना। कहीं पे जाना है तो पिकनिक पार्टी अरेंज की जाती है, पहले की जाती है, उसके लिए पहले से सारे टू डू लिस्ट तैयार हुई होती है, इवेंट्स तैयार हुए होते हैं, निकलना कब है, किसके जिम्मे क्या है, रमजान। सो प्रिपरेशन ऑफ रमजान बिफोर रमजान, ठीक है। इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर हम उस अंदाज से अपने आप को ऑर्गेनाइज और प्लान नहीं करके बैठे तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा चले आपके एतबार से समझते हैं, पेपर की तैयारी कब होनी चाहिए? पेपर से कितना पहले? 1 दिन पहले, बेहतरीन जबरदस्त, फिर तो मरवाओगे भाई तुम। फिर रमजान की तैयारी 29 शाबान को ही करेंगे। सही, पेपर की तैयारी 1 महीना पहले तो भाई हो जानी चाहिए। चले इससे अच्छा होगा, कुछ बातें और भी आएंगी। वैसे होता बेटा ऐसे ही है, हम लोग भी गड़बड़ करते रहे, इट्स नॉट गुड। लेकिन ये है कि पेपर की तैयारी पढ़ना है तो फिर क्या हो जाता है, लास्ट रात बैठे हुए मारे गए यार, सुबह डेफी आ जाएगी भाई। लेकिन मजा ये है अगर हम पढ़, देखें 2 चीजें हैं, बड़ी सिंपली समझिएगा। अगर आप इफ यू वांट टू जस्ट पास योर एग्जाम तो 33 मार्क्स है ना, 33 मार्क्स इज नथिंग। आप 2 सवाल करके आ जाएंगे तब भी बंदा बड़ा खुश आ जाए। क्यों यार, मेरा ख्याल है 25-30 नंबर आ जाएंगे, बाकी अल्लाह ने चाहा सर 5 नंबर देंगे, हाँ तो पास हो गया। और जो 95 मार्क्स स्कोर करके खड़ा, वो भी क्या है, पास फेल के क्राइटेरिया में देखेंगे तो स्टेटस वाइज क्या आएगा, पास है, पास। लेकिन 95 वाला रिजल्ट लोग रोक के पूछे यार तुम आए फर्स्ट, जरा दिखाओ रिजल्ट अपना। और 33 वाला अपना रिजल्ट खुद भी नहीं देखता, पता है ना, उसे पता यार मैं तो फेल हुआ, पता नहीं सर को रहम आया उसने पास कर दिया। तो हम रमजान में 33 मार्क्स लेना चाहते हैं, 95 मार्क्स लेना चाहते हैं। 95 वाले को क्या करना पड़ेगा, वो उसे पेश लफ्ज भी पढ़ना पड़ेगा, सनेशात भी पढ़ना पड़ेगा, अगर बुक के पीछे कौमी तराना लिखा हुआ वो भी याद करना पड़ेगा, पता नहीं सर कहां से पूछ ले, राइट। 95 मार्क्स तो ऐसे नहीं आएंगे, रेफरेंस बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको लिखने पड़ेंगे।
تو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی. اسی لیے دیکھیں آپ کے سامنے نا روایت میں ایک چیز پڑھی ہے خطبے میں, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے عمدہ طریقے سے کام کرنا ہر چیز پر لازم ٹھہرا دی ہے, رائٹ. یعنی ہر چیز جو ہم کریں گے وہ بہترین انداز, ہمارے جوتے اترے ہوں گے باہر بہترین, رائٹ, ہماری گاڑی ہوگی صاف ستھری, ہمارے دانت ہوں گے صاف ستھرے, ہمارے نوٹس ہوں گے بہترین, ہماری کوئی لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اسے بہترین, ہم کوئی بھی کام کریں گے. اسے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, بٹ کام پرفیکشن کے ساتھ ہوگا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا والذین جاہدوا فینا, اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اسٹرائیو کرتے ہیں, اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بالضرور ان کے لیے کھول دیں گے اپنی راہیں, رائٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے ساتھ ہے, احسن یحسن احسانا محسن, عمدہ طریقے سے کام کرنے والوں کے ساتھ, پرفیکشن کے ساتھ, رائٹ. کچھ چیزیں ہیں ان کو ذرا نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کہ ہم کیا کریں. ایک تو اللہ کا بھرپور شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے مجھے اور آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے جاگنے کی توفیق دی. بھائی کبھی ہم الارم لگاتے ہیں, وہ الارم ہمیں برا لگتا ہے, لیکن وہ ہمیں صبح کیا کرتا ہے, ٹائم بھی ہمارے کاموں کے لیے اٹھا دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جس دن بندہ الارم بند کر کے سو جاتا ہے اس دن بھی کیا کرتا ہے, سارا دن کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو, یار بیڑا گھر ہو گیا, قریب رکھنا ہی نہیں چاہیے, دور رکھنا چاہیے. کیوں, بندہ قریب ہوتا ہے تو بند کر کے سو جاتا ہے. تو اگر ٹائملی اٹھ گیا تو کیا کرے گا, اللہ کا شکر. اگر ابھی 15 دن ہے ہمارے پاس رمضان کے لیے, جو کہ زیادہ بڑا ٹائم نہیں ہے, رائٹ. اگر پیچھے پورا سال گزر گیا تو یہ 15 دن بھی گزر جائیں گے, یہ نہیں رکیں گے. اس لیے یہ ہم لاسٹ ایج پہ بیٹھے ہیں, رائٹ. اس وقت ہمیں فوری طور پہ کوئی ایکشن لے کے اپنے رمضان کو سیو کرنا ہے. تو خیر پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے, دوسری بات پہ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. کیونکہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہیں نا, کہ میں رمضان میں بہت اچھی عبادت کروں, بہت اچھے روزے رکھوں اور زبردست ہو جاؤں, تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. انسان نیکی کے ارادے کا بھی رب کے ہاں محتاج ہے. اللہ سے دعا کی جائے گی, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ٹھیک ہے جی, یہ پیاری پیاری سی دعائیں. بلکہ آپ نہ کچھ سمجھ آئے تو اللہ سے ویسے مدد مانگے, پیارے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سا بندہ بنا دے, پیارا سا مسلمان بنا دے, میری ساری چیزیں پرفیکٹ بن ہو جائیں. خود دعا کر لیں گے. تیسری بات کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صحت و عافیت مانگی جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ہم اس ایونٹ میں پہنچے اور ہمیں اللہ نہ کرے کوئی بیمار, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں. صحت والفراغ, صحت اور فراغت. ایسا نہ ہو صحت اور فراغت سے بندہ کہیں رہ جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ہدایت مانگی جائے گی اللہ سے. ہدایت کیا, ہدا یہدی, ٹو گائیڈ. اللہ مجھے اس رمضان کے حوالے سے صحیح فہم نصیب فرما, یہ رمضان کیوں ہے. اب ذرا بات سمجھیے گا, اس رمضان میں سے ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لوٹے گا. صحیح ہے, ایگری, آپ ساتھ ہیں میرے. کیسے, دیکھیں اگر آپ کا کیچ اپ کا یونٹ ہے تو آپ کیا چاہیں گے, آپ بزنس مین ہیں, آپ کی کیچ اپ کی کوئی انڈسٹری ہے, تو کیا چاہیں گے رمضان میں کیا ہو, کیچ اپ. آپ ایک فتویٰ جاری کر دیں گے, جس نے پکوڑے بغیر کیچ اپ کے کھائے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا, کیچ اپ بھر بھر کے کھائیں. کیوں بھائی, میری کیچ اپ بک جائے. اگر آپ کی کرتوں کی شاپ ہے تو کیا ہوگا بھائی, تراویح کی نماز کرتا پہن کے پڑھتے ہیں, اور وہ بھی سبحان اللہ کرتا کارنر کا ہونا چاہیے, تب آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. ٹوپی پہن کے جے ڈاٹ کی, اس کا سا جے ڈاٹ والا چاہے گا میری ٹوپیاں بک جائیں, کرتا کارنر والا چاہے گا میرے کرتے بک جائیں, کیچ اپ والا چاہے گا میری کیچ اپ بک جائے. یہ رمضان سیزن ہے. بزنس مین کے لیے کیا بہترین سیزن ہے. ٹریول ایجنٹ کیا چاہے گا, سارے کے سارے عمرے پہ نکل جائیں. آخری عشرہ سر رمضان کا, عمرے کی کیا بات ہے. وہ سیکولر جماعتیں جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتی, وہ بھی بینرز لگا کے بیٹھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھی کیا, زکوٰۃ اپنی کسے دیجیے, ہمیں دیجیے. سر آپ نے تو دینی ہے نا, ہمیں دیجیے. اچھا چھوڑ دیجیے, یو فون, موبائل, ایکس وائی زی, یہ جو ہوتے ہیں ہمارے وارد اور جو بھی سیلولر کمپنیز ہیں, سارا سال آپ کو کیا سناتی ہیں, گانے, اشعار, گڑبڑیں, بدماشیاں. لیکن کیونکہ رمضان میں میں اور آپ ذرا نیکوکاری اور نیکی کا رنگ آ جاتا تو اگلے کہتے ہیں بزنس تو ہاتھ سے گیا. آپ ہم سے آیتیں پوچھیں, حدیثیں پوچھیں, اشعار پوچھیں, سبحان اللہ. بھائی آپ نے پیسہ خرچ کرنا, پیسہ آپ کا کہیں نہیں جانا چاہیے. وہ میں ہر بندہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس رمضان سے چیزیں لوٹے گا. تو میرے اور آپ کے لیے کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے, اللہ کی بخشش, اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کریں. اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے,
یہ جو رمضان ہے اٹس آل اباؤٹ یور سن، یہ ہمارے گناہوں کو کم کرنے آیا ہے. بعض اوقات پتہ ہے کیا ہمارے بھائی کرتے ہیں، سر یہ پیٹ بھی بڑھ گیا ہے اور رمضان آ گیا، بس اللہ نے چاہا یہ نا رمضان میں ٹھیک ہوگا. یقین کیجئے یہ دعویٰ بھی غلط ہو جاتا ہے، وہ رمضان میں بھی نہیں ٹھیک ہو پاتا. رمضان ہمارا وزن کم کرنے آئے، گناہ کم کرنے آئے. ہاں وزن کم ہو جائے ضمنی طور پہ ہے، رائٹ، یہ ہماری بیس لائن نہیں ہے. مل جائے اچھی بات ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ تو وہی والی بات ہوگی، رہبانیت ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود کی تھی، پھر اس کو نبھا جاتے، اس کو بھی نہ نبھا سکے. پیٹ کم کرنے کا چیک انہوں نے خود لگایا تھا، ہم نے تو نہیں لگایا تھا، لیکن اس کو بھی نہ پا سکے. سر یہ جو رمضان کی تیاری بھی ہمارے چھوٹے ننے ساتھی بھی بتا رہے تھے، وہ تو امتیاز پہ نظر آ رہی ہے. آپ بلیو کیجیے، یا بن ہاشم پہ یا ایکس وائی زی ایسے ٹرالی بھر کے دے کے نکل رہے ہیں جیسے اس کے بعد تو قحط ہے سر، کووڈ دوبارہ آ گیا. بس یہ رمضان کی تیاری ہو رہی. رمضان کی تیاری یہ تھوڑی ہے بھائی جی، رمضان کی تیاری کچھ اور ہے. اس میں لاسٹ پوائنٹ تھا، یہ 6 چیزوں پہ بارل مبنی بات تھی. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، عمدہ طریقے سے کام کرنا ہے. ہمیں رمضان گزارنا نہیں ہے، بہترین گزارنا ہے. گزرتی ہے زندگی، رمضان ہوگا بہترین، رائٹ، بہترین. ایک منٹ، چائے پینے کہاں جانے؟ اب آپ کو شاید اس طرح نہ پتا ہو، یا آپ کے سائڈ پہ لگا وہ کہتے ہیں کیفے پیالہ چلیں گے، اور وہ کڑھائی کھانے کہاں جانے، وہ شنواری جانے، اور مچھلی کھانے کہاں جانے، کیواڑی جانا ہے، اور قرآن کہاں سننے جانا. بس جہاں کہیں بھی کچا پکا جو مل گیا یار، بس ایسا نہیں ہوتا. بات بھائی سبھی دین کی بات. واہ شاپنگ کرنے تو یہاں جائے گا، کھانے یہاں جائے گا، پہننا یہ ہے، گاڑی یہ چاہیے، ان ساری چیزوں میں چوزی ہو. اور جب دین کی باری آئے تو جو کچا پکا مل جائے وہ خیر ہے. نہیں، دین کے معاملے میں بھی پرفیکشن کے ساتھ پرفیکٹ ون. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری باطنی تیاری. ظاہری طور پر کیا کیا جائے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اس کو بھی ہمیں کرنا ہوگا. ایک بات بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ جی سر ماشاءاللہ ہم تو بتائیں گے نا، ہم لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں اس کے، یہ ان سے پوچھ رہے ہیں. ہاں یس، آپ بھائی جواب دیں گے. بہترین جگہیں کون سی ہیں اللہ کے نزدیک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. یس یس اوپنلی. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور بدترین ورسٹ ون؟ جی مارکیٹ، بازار. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گفٹ تو ہے نہیں جو آپ مس کر دیا، سمجھے، یہ تو سب نے پارٹیسپیٹ کرنا نا. اچھا بہترین جگہ مساجد، بدترین جگہ بازار. تو جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بخشنا چاہے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا چاہے تو ہم بازاروں میں ہو مسجد میں ہو؟ دیکھیں اگر آج آپ کو کوئی ایوارڈ دیا جائے، کوئی سیرمنی ہو، کوئی شیلڈ ملنی ہو، تو کیا آپ اس دن مس کریں گے؟ اس دن گھر پہ بیٹھیں گے؟ بخار بھی ہوگا تو پہنچیں گے نا، کہ یار آج تو مجھے شیلڈ ملنی ہے بھائی، بلکہ اپنے دوست کو فون کر کے کہیں یار تو ضرور آنا، تیرے بھائی کو شیلڈ ملے گی، عزت ملے گی، تو ہوگا. ہاں رائٹ، اٹموسٹ ہو جائے گا نا. تو جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بخشنا چاہے تو ہم بازاروں میں دھکے کھا رہے ہو؟ کہاں پہ ہو ہم؟ آپ نے گھر جا کے بتانا ہے بھائی. امی وہ شاپنگ واپنگ کر لیں، تو ویسے تو امی بہت خوش ہو جائیں گی کہ یہ کون سا درس سن کے آئے جس میں کہا شاپنگ ہو جائے گی. شاپنگ کرائے پہلے. شاپنگ ہم اس لیے کر لیں تاکہ ہم رمضان کی قیمتی ترین ساعتیں، گھڑیاں، رمضان میں ہم مارکیٹس میں دھکے نہیں کھا رہے ہو. رمضان میں ہم اپنے ساری چیزیں پہلے وائنڈ اپ کر کے بیٹھے ہو. فائن، کیونکہ دیکھیں ہیزل فری شاپنگ ہوگی، فائن، کنٹرول ریٹ پہ ہوگی. ابھی کام ہو سکتے ہیں نا سر ایزیلی، اس وقت تو بد نظری ہوگی، اس وقت تو گڑبڑ ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی بڑے کا چھوٹا ہوگا، چھوٹے کا بڑا ہوگا. بندہ بازار 4 دفعہ آنا جانا شروع کرے نا، پھر گھر والوں سے خود پوچھتا ہے. آج کوئی مارکیٹ کا کام نہیں ہے، ہیبیچول ہو گئے سر. میرا رب جب مجھے بخشنا چاہ رہا ہے تو میں تاریخ روڈ پہ پھر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. روزے کی حالت میں میری نگاہیں اٹھ رہی ہوں. اسی لیے الدر المنصور کی روایت میں فرمایا اپنے روزے کے دن کو اور عام دنوں کو برابر مت کرو. اذا صمت فلیصم لسانک وبصرک. جس دن تیرا روزہ ہو، تیری آنکھ کا روزہ ہو، تیرے کان کا روزہ ہو، تیری زبان کا روزہ ہو، تجھ پر وقار ہو، سکینت ہو، تیرا پڑوسی تیری اذا سے بچا ہو، اور اپنے روزے کے دن کو اور عام دن کو برابر نہ کرو. سوری ٹو سے، روزے میں ہم ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، روزے میں سوری معذرت چاہوں گا لیکن شیوے کر رہے ہیں سر. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. روزے میں ایک بندی بے پردہ جا رہی ہو تو ساما یا سومو کا مطلب ہی ٹو سٹاپ، روکنا تھا. ریڈ لائٹ کیا بتاتی ہے؟ سگنل پہ ریڈ لائٹ کیا بتاتی ہے؟ ٹو سٹاپ. اور اورنج کیا بتاتی ہے؟ بی ریڈی. وٹ اباؤٹ گرین؟ ٹو گو شو کر کے. ہم کس پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ ریڈ پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں. ٹو
گلبرگ 3-4 دن پہلے کوئی پھنسا کر، اب وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، اب سب جا رہے ہیں، اب یقین کیجیے بندہ عجیب سا اپنے آپ کو بھونترو محسوس کر رہا ہے، سارے جا رہے، تو ہی بابلے کھڑا ہے، نکل، ریڈ پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں ویسے ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سب پتہ ہے ریڈ کا مطلب 2 اسٹاپ ہے، لیکن ریڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اب بلکہ شاید گرین پہ بعض اوقات بند پڑا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح روزے میں، اچھا روزے میں یہ تو پتا ہے ہمارا ٹی وی ڈرامے فلمیں بند ہوں گی، ویسے تو باقی میں بھی بند ہوں گی، لیکن روزے میں تو اٹموسٹ بند ہوں گی. ٹھیک ہے فائن، روزے میں تو بالکل بند ہوں گی. روزے میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عجیب سی بات ہے، بھائی جان سحری بھی کرتے افطاری بھی کرتے، لیکن بھائی جان نماز نہیں پڑھتے. یہ کردار ہمیں گھروں میں ملتے ہیں. بھائی جان 2 پراٹھے کھا کے ساتھ، بلکہ 3 پراٹھے کھا کے الحمدللہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر افطاری پہ نظر آتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. رب نماز کا رب کوئی اور ہے اور روزے کا رب کوئی اور ہے. روزے پہ تو پھر آپ کو کوئی مارجن مل جائے گا، شاید ادھر ادھر کر کے کسی رعایت کے تحت سائڈ پہ کرتے ہیں. نماز تو کہا جنگ کی حالت میں بھی ہم تمہیں پڑھا دیں گے. ان بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا؟ نماز. فائن، نماز نماز نماز. تو ہم انشاءاللہ تعالی نماز رمضان میں ساری پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اور رمضان کے بعد، رمضان کے بعد بھی بھائی رمضان میں تو ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی، پختہ ہو جائیں گے، کوچ ہمیں کوئی بہترین ٹریننگ دلا دے گا 1 مہینہ. آفٹر دیٹ رمضان میں بات بھی چلے گی. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تو 365 دن اپنے رب کا غلام ہے. تو بارہ جناب بازاروں میں نہیں پائے جائیں گے، مساجد میں پائے جائیں گے، شاپنگ والے پہلے کر لیں گے، ملنا ملانا پہلے کر لیں گے، جس کو دینا دلانا ہے سب کچھ پہلے دے دیں گے. رمضان کے دنوں میں اگر امی بابا آپ کو لے کے نکلے نا، آج ادھر ماموں کے گھر دیتے ہو، چچا کے گھر دیتے ہو، فارم ہے، تو بولے نہیں ہم تو رمضان میں گھر پہ بیٹھیں گے بھائی، ہماری عبادات ہیں، ہم نے کچھ کام کرنے ہیں، رائٹ. اور اسی طرح 3rd پوائنٹ اس میں یہ سلیکشن آف اے پلیس، کس جگہ پہ قرآن سنے کہ میں اور اب چارج ہوں. اچھا دیکھیں ذرا بات سمجھے گا، جب موبائل کبھی ہم چارجنگ پہ لگاتے ہیں رات کو اور اس کا چارجر کا بٹن آن کرنا بھول جاتے ہیں، تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اوہ شٹ یار، بیڑا غرق ہو گیا، اتنا بڑا لاس ہو گیا، موبائل نہیں چارج ہوا. تب بڑا کوستا ہے بندہ اپنے آپ کو. موبائل چارج نہ ہونے میں تو کوستا ہے، اور پورا مہینہ رمضان کا گزارنے کے بعد یہ چارج نہ ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اس کا افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی نا ہوگا نا. تو رمضان ہم وہاں پہ گزاریں گے جہاں ہمیں قرآن مجید سمجھ آئے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. کہاں؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. اب بھائی جنت کے دروازے ہم سمجھ تو نہیں سکتے، اسے صرف ایسے بس اپنے طور پہ ایزیوم کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم کسی مال، ریزورٹ، XYZ کوئی بڑی زبردست پسند والی جگہ پہ جاتے ہیں تو باہر سے دل ایسے بندے کا نا بلیوں اچھل رہا ہوتا ہے، یار زبردست ہو ابھی تو اندر جائیں گے مزہ آئے گا. ہاں، اور اگر مذہبی تصور میں دیکھیں نا تو وہ حرم میں کبھی آپ ٹائملی نہ پہنچ پائیں اور لیٹ ہو جائیں تو اندر سارا پیک ہو چکا، اب صرف دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں. ان کے سامنے سے بندہ جب گزرتا ہے نا تو سر لگتا ہے جنت کے دروازے، یا اللہ کسی طرح اندر داخل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا بھائی، جہنم کے بند کر کے بیٹھا ہے. اذا کانت اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیتا ہے. شیطان اندر ہے، اب کون پھنساتا ہے ہمیں؟ تو بھائی اگر 19 فیب سے کرکٹ کو لے کے بیٹھ گئے تو اس میں شیطان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر انٹرنیٹ آورز پہلے سے خرید لیا، من شرور انفسنا، یہ جو اندر ہمارا نفس ہے اس نے گڑبڑ مچائی ہوئی ہے، اس سے بچنا پڑے گا. کہا جنت کے وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بند نہیں ہوتا. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے بند ہوتے ہیں. فلم یفتح منها باب، ان میں سے ایک دروازہ بھی غلطی سے بھی نہیں کھلا ہوتا. کیوں؟ بعض اوقات کھلے دروازوں کو بندہ دیکھ کے اندر جھانکتے جھانکتے گر جاتا ہے. میرا بندہ غلطی سے بھی جہنم کی طرف نہ، بندہ موو کس کی طرف کرتا ہے؟ جہاں کھلے دروازے ہوتے ہیں، دیکھتا ہے نا جو جگہ کھلی ہے اس کے اندر انٹر ہوتا ہے. تو جنت کو دیکھ کے انٹر ہو جائے. اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون سے دروازے کھولے ہوئے ہیں؟ جنت کے. اور بند کون سے ہیں؟ دوزخ کے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں سارے. لیکن اگر یہ جا کے خود ٹکر مارے جہنم کے دروازے کھولو مجھے اندر آنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اگر یہ موبائل پہ بیٹھا ٹک ٹاک دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے جہنم کے دروازوں پہ ٹکرے مار رہا ہے، کھولے مجھے اندر آنا ہے. اگر روزے کی حالت میں بھی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہو جی
گڑبڑ تو ہے. روزے کی حالت میں بھی یہ گیمز بھی ہوتی ہیں, کچھ گیمز کھیلنے والی, اور روزے میں گیم کھیلنے, واہ بھائی واہ, زبردست. گڑبڑ ہے نا بھائی, آن لائن گیمز, ادھر کدھر جائیں گے. کرکٹ رات کو ایمانی حالت میں کرکٹ کھیلتا ہے, پوری رات کہاں پہ گزرے, کرکٹ نہیں بھائی, کرکٹ نہیں, ہم نے قرآن سننا ہے. اچھا یہ مہینہ کس کا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن کا نزول ہے, دیگر چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. اللہ کرے ایک تو اس روزے کو رمضان کو پکڑے, روزے کی اہمیت کو سمجھے, قرآن کو ساتھ جڑے. تین چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہے. بہرحال میں اس روایت کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں جس میں فرمایا گیا وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصِرْ. اللہ تعالیٰ پھر ایک منادی بھی کراتے ہیں, ایک پکار لگانے والے کو پکار لگوا رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کرنے والے بھاگ دوڑ لپک, اور گناہ کرنے والے رک جا, تھم جا, اللہ تجھے بخشنا چاہتا ہے. سگریٹ, پان, چھالیا, گٹکے, ویپ, پوٹ, یہ کدھر ہے سر, یہ ایک دن میں نہیں رکتے, فکر نہ کرے. جس نے روکنا ہے آج اپنے آپ کو پریکٹس کرے گا. ایسے ہی ہے, نیکی کرنے والے بھاگ آگے, اور گناہ سے بچنے والے رک جا, تھم جا. کہاں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی دیتا ہے رمضان کی ہر رات میں. یہ ابن ماجہ کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں. ایک بات کو سمجھے گا, رمضان پہلی رات سے سٹارٹ ہو رہا ہے, آخری رات تک ذکر کیا جا رہا ہے. اٹس اے کمپلیٹ پیکج, ڈونٹ بریک اٹ. ایسا نہیں ہو رہی ہے میرے پاس رمضان 27 روزہ آیا, 25 روزہ آیا, 30 روزہ آیا, 15 روزہ آیا, 3 روزہ رمضان ہے. انا للہ و انا الیہ, یہ تو بڑی جسارت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا 30 ڈیز پیکج ہے, اور ہم کہتے ہیں جی بس جی الحمدللہ ہم نے برکتیں لوٹ لی ہیں 3 دن میں, باقی ذرا ایکسٹرا تھے ہمارے پاس. انا للہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, جو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں آ کے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ کیا شکر گزاری والا انداز ہوگا؟ یہ تو ناشکری والا انداز ہو جائے گا. ایک تو رمضان کی اہمیت سمجھے, اس کی اہمیت ایک پوزیٹیو انداز سے, ایک انذار کے انداز سے بھی ہے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین آمین, کعب بن عجرہ کی روایت ہے اور یہ مستدرک حاکم میں آتی ہے. آپ نے جب آمین آمین کہا تو صحابہ نے پوچھا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے, یہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے کہا ان جبرائیل علیہ السلام اور علی, میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ, ہلاکت ہو, تباہی ہو, بربادی ہو. بعدا لمن ادرک رمضان, جو رمضان پاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کرا سکتا. کون کہہ رہا ہے جی, کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقلت آمین, میں نے اس میں کہا فلیکن ھذا اللہم استجب لنا, اللہ ایسا ہی معاملہ ہو, ایسا ہی ہو جائے. اللہ اکبر. آپ سوچیں ہمارا تو دماغ بھگ کر کے ہو جائے اگر میں نے اپنا رمضان مس کر دیا میں کیا. اچھا اتنی اہمیت بیان کی نا سر, جو بھی ہے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن کیا ہوگا, کیا کرکٹ میچ آ کے کھڑے ہو جائیں گے سر پہ ہمارے, شاپنگ ہماری سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی, بچوں کے پیپر آ کے کھڑے ہو جائیں گے, O11 کے پیپر ہوں گے, سبحان اللہ سارا ڈرین ہو جائے گا, ختم. یعنی آپ نے لکھا $10 بلین ملٹیپلائی بائی 0, اوکے اٹس فائن, رزلٹ اینڈ رزلٹ 0 ہے. ایسا ہی ہے. یعنی آپ نوٹ فرما دیجیے گا, یہ سسٹم ہے. سسٹم کبھی بھی ہمیں اس انداز سے نیکیوں کو کیپچر کرنے میں معاون و مددگار نہیں ملے گا. ہمیں بہت ایکسٹرا ایفرٹس کر کے کوئی اپنے آپ کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہوگی. رائٹ, یہ چیز ہوگی. اچھا روزے کے حوالے سے سمجھ لیجیے گا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ, بچ جاؤ. روزہ بچانے آیا ہے, گناہ سے, فسق و فجور سے, بد نظری سے, گڑبڑوں سے, بدعہدی سے, XYZ, یہ روکنے آیا لعلکم تتقون. اس لیے بخاری کی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, رواہ بخاری او کما قال. جس نے روزہ رکھ کے جھوٹی بات اور اس پر عمل نہیں چھوڑا, مجھے اسے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے میں جھوٹ بولا جائے گا بھائی, آپ سے زیادہ تو ہمیں ضرورت ہے بھائی. اللہ فضل فرمائے, اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. کیا کریں؟ کہا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع الا الظما. There are how many people, کم من, یہ اسلوب ہے,
کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں ان کے روزوں میں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آئیے سر, اللہ فضل فرمائے. سی ایس ایس کا ایگزام دینے کے لیے جم غفیر ہوتا ہے, چند اسٹوڈنٹ کامیاب ہو کے نکلیں گے. کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے میں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ, کتنی راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہوں گے, یعنی رات کا قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے گھٹنے توڑوانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یعنی یہ روایتیں تو مجھے اور آپ کو ہے. اٹس مین میرا روزہ اس لیول کا, اٹس مین میرا قرآن اس لیول کا ہو, قیام اللیل بہترین ہو, روزہ بہترین ہو, تاکہ کل کو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سفارشی بن کے کھڑے ہو سکے بھائی. لیکن دیکھیں بات سمجھے گا, روزہ کون سا رکھنا پڑے گا؟ اصلی. روزہ کون سا ہوگا؟ تو کیا نقلی بھی ہوتا ہے؟ نقلی تو نہیں ہوتا یار, کوئی بھی روزہ تو نقلی نہیں ہوتا. اچھا شہد کون سا کھاتے ہیں آپ؟ ہاں, اصل مسئلہ یہ شہد کھاتے ہی نہیں نا, کھاتے تو چاکلیٹ سپریڈ ہیں اور وہ کیا شہد کی طرف. ابھی ہمارا فوڈس پہ ایک پروگرام تھا تو بارہ شہد کون سا کھائیں گے؟ اصلی. ٹھیک ہے جی. اور گاڑی میں آئل کون سا ڈالنا چاہیے؟ اصلی, اوریجنل, جینون. فین بیلٹ کون سی؟ جینون. یہ سب پتہ ہے بھائی. اور رمضان کا روزہ 2 نمبر چل جائے گا, خیر ہے, بغیر نماز کے روزہ, بغیر نماز کے روزہ, ٹی وی والا روزہ, مارکیٹس والا روزہ, کرکٹ میچز والا روزہ, سحری افطاری پیکیجز والا روزہ, روزہ کشائیاں. من ساما یورائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. مسند احمد کی روایت ہے. یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے جی بچے کا روزہ کھلوانا ہے تو چینلز بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سحری افطاری پیکیجز, کارپوریٹ سیکٹر کا افطار 20% ڈسکاؤنٹ ابھی سے لگنا شروع ہو گیا. سوری سر, عجیب سی بات ہے کہ جہاں ہم یہ افطار پارٹیاں بھی رکھی ہوتی ہیں پردہ نہیں ہوتا. انا للہ, نماز مغرب نماز جنازہ کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے کہ 2 بندے اٹھ کے پڑھ لیا تو الحمدللہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا. سحری افطاری پیکیجز ہمارے لیے نہیں ہیں. اور اس کا سلوگن کیا دیا ہوا ہوتا ہے؟ ایٹ ایز مچ ایز یو کین. کیا مطلب بنے گا بھائی اس کا؟ جی اونچی اونچی آواز سے, ایٹ ایز مچ ایز یو کین. کیا مطلب کہیں گے اس کو بھائی؟ جتنا کھا سکتے اتنا کھا سکو ہے. ویسے ترجمہ تو یہ ہے, لیکن اس کو یوں بھی پیار سے کہا جاتا ہے آپ ڈنگر ہیں, جو کھانا کھا لیجئے. یو آر جسٹ لائک این اینیمل اولئک کالانعام. بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی راتوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی کیفیت میں جانا چاہ رہے ہیں تو کیلکولیٹڈ ہوگا. یہ دن کا روزہ تمہاری اس باڈی کو فیبل کرتا ہے, کمزور کرتا ہے. دیکھیں ایس ایس جی کمانڈو ٹریننگ کے لیے سب کو نہیں لے جاتے سر, اگلے پہلے دیکھتے ہیں نا جسا ہے مارے کھا سکتا ہے, پھر اگلے لے کے جاتے ہیں. اس باڈی کو پہلے اس اپروپریٹ کیا جاتا ہے یہ قرآن کو ریسیو کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. اس قرآن کی وجہ سے تو اس کو روزے رکھوائے جا رہے ہیں. روزے رکھوا کے وہ کہیں جسم کو لاغر کمزور کیا اور اندر سے روح کو بیدار کیا, اور اب اس کو رات کو قرآن سنانے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اٹس اے کمپلیٹ سائنس, رائٹ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. دن کو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف. رات کو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رب کے حضور قرآن سنے گا, پڑھے گا, سمجھے گا, اس کے پچھلے گناہ معاف. یہ روزہ اور قرآن کل کو میرے اور آپ کا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا بھائی. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ روزہ اور قرآن سفارشی بن کے آئے گا. وہ یقول الصیام, روزہ کہے گا ای ربی منعتہ الطعام والشہوات, میں نے کھانے پینے اور شہوت سے منع کیا رکھا. فشفینی فی, اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور اسی طرح قرآن مجید آ جائے گا وہ یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل, اے میرے رب میں نے راتوں کو اس کو جگائے رکھا. اللہ آنکھیں اس کی سرخ ٹماٹر کی طرح ہو جاتی تھی, ڈورے پڑ جاتے تھے, دن میں دفتر جاتا تھا, پھر کام کرتا, پھر رات کو قرآن سنتا تھا, اس کے ساتھ دھاڑے مارتا تھا. اتل القرآن وبکو. اور یہ والی کیفیت کب طاری ہوگی بھائی؟ جب سمجھ آئے گی. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے میرے اور آپ کے قرآن مجید لینگویج میں کیا ہے؟ عربی زبان نہیں آتی. کیا کریں گے بھائی؟ سمجھیں گے. انگلش بھی تو نہیں آتی تھی, ہم نے کیا کی؟ سمجھی, رائٹ. اسی طرح اور لینگویجز ہیں یا اور چیزیں ہیں, کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آتی تو کیا ہے؟ بس الحمدللہ خیر ہے, کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. دعائے قنوت اگر نہیں آتی تو کیا کریں؟ 3 دفعہ کل والا پڑھ کے گزار دیں. تو آپ یہ دیکھ لیں ایم بی اے بھی کر لیتے ہیں, ایم فل بھی کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں, گھوڑے کو انگریزی بھی پڑھا لیتا ہے.
لیکن دعائے قنوت نہیں آتی، وہ 3 دفعہ قل واللہ پڑھ کے ہی گزارتا ہے ساری زندگی۔ ان للہ، او بھائی اسٹرگل ہوگی، کوشش ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کرے قرآن ہمیں سمجھ آئے، لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، مانن مانن، شوشا شوشا۔ اچھا چھوڑ دیجئے، ہمیں یہ بڑا کھلتا ہے، بڑا برا لگتا ہے، سننے کے باوجود بھی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی عظیم ترین شخصیات، سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 8 اور 12 سال لگا رہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں سے آتا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رات بھر 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت سمجھ۔ یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، پرسیو آف قرآن، یہ کب ڈیولپ ہوگی؟ سر 11 مہینے تو معذرت کے ساتھ ہم ویسے بھی قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتے، اللہ نے 1 مہینہ دیا بڑی مشکل سے، اس میں بھی ہمارے پاس، آپ یہ سوشل میڈیا نے بھی ہمارے پاس بڑے بدترین کام بھی کیے ہوتے ہیں سر، معذرت نہیں سر، تراویح کی نماز تو ثابت تو نہیں ہے، تراویح کی نماز یا پورا زور لگا ہوتا ہے کسی طرح تراویح کی نماز کینسل ہو جائے۔ میں خود یونیورسٹیز میں بھی پڑھانے کا رہتا تو وہاں اسٹوڈنٹ ایک پوچھ رہی ہوں، سر یہ تراویح کی نماز ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، تو آگے بڑے مزے سے کہتی ہے، اچھا سر میں گوگل پہ چیک کر رہی تھی، وہ تو کہہ رہا نہیں ہے۔ ہمارا سورس آف انفارمیشن کیا جی؟ گوگل۔ ہم سیٹ آف انسٹرکشن اپلوڈ کرتے ہیں، رائٹ، 170 بلینز یہ سیٹ آف انسٹرکشن لوڈ کی، بیچارہ گوگل جنریٹ ہو گیا، اے آئی ہو گیا، اس کو جو آپ بتائیں۔ تو میں نے خیر مذاق سے پوچھا، میں نے کہا یار گوگل پڑھتا ہے جو اس سے پوچھ رہی ہوں، گوگل تو مجھے بدبخت تھوڑی بتائے گا۔ سنن نسائی کی روایت مل جاتی جس میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کا جو ہے روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامِهِ، اور میں نے تم پر اس ماہ کے رات کے قیام کو بطور سنت جاری کی ہے۔ فائن، تو بھائی اگر ہم اس وقت بھی یہ مہینہ بھی مس کر دیں گے تو میں اور آپ قرآن سے اٹیچ کب ہوں گے؟ ابھی بھی جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، برا نہیں بنائے، ابھی جو ہمارا اٹیچ ہونا ہوتا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ جی رات کی عشاء کی نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ یس یو پی پہ، ہاں ہاں کتنی؟ 17 منٹ کی نہیں، ہاں اچھا نماز تو ٹھیک ہے آپ نے کیلکولیٹ کیا، رمضان کا جو پیکج ملنا ہے ہم نے بات صحیح کی انہوں نے، ایسی نہیں ہے، وہ 1 گھنٹے 15 منٹ کا پیکج ہے سر، جس میں نماز عشاء بھی ہے، ہاں جی وطر بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور ہماری 20 یا 8 رکعت تراویح بھی ہے۔ الحمدللہ 1.25 گھنٹہ میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اس 1.25 گھنٹے میں بھی سبحان اللہ لائٹیں ذرا ڈم سی ہوتی ہیں، پنکھا تیز چل رہا ہوتا ہے، مولانا صاحب خود 180 پہ جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بیچ میں اگر کسی کی آنکھ کھل جائے نا تو وہ پوچھتا ہے کیا ہے بھائی 16 یا 18 ہیں؟ وہ کہتا ہے 16، وہ کہتا ہے 18، کہتا ہے چپ کر جائے یار دکھا وقت ہے نکل جائے گا، جانے ہے تو سر یہی۔ پھر ہم جب گھر پہنچتے ہیں نا تو پھر بیگم چائے بناؤ جلدی سے، تراویح پڑھ کے آئے ہوں، تھک گیا ہوں، بری حالت ہوئی ہے انہیں، چائے پی کے سر پھر فریش ہوتا ہے، پھر گاڑی نکلتی ہے، پھر آج سیری وہاں پہ کرنی ہے، ادھر خالہ کو ملنے چلنا ہے، اب ادھر چلنا ہے، سر رات ساری ہماری اسی طرح آباد ہے، سوری ٹو سے۔ کرکٹ والے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، لوڈو والے لوڈو کھیل رہے ہوں گے، بہادرآباد چلے جائیں تو وہاں پہ سبحان اللہ بگی چل جاتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو سیرے کرا رہے ہوتے ہیں، رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ، سر رونقیں لگ جاتی ہیں، بہاریں آ جاتی ہیں، بدبختوں رمضان اس لیے قرآن کے ساتھ آباد ہوگی، قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوٹتے قرآن کی نشستوں سے تو اپنے خادموں سے کہتے جلدی سے سیری لگاؤ، کہیں ایسا نہ وقت فوت ہو جائے۔ کہاں رات گزری؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ اور سر بات سمجھیے گا، یہ بھی ہمارا اس وقت ڈیولپ ہوگا جب میں نے اور آپ نے کہیں اعتدال کے ساتھ روزہ کھولا ہے۔ ایک میں نے پیچھے چیز مس کی ہے ظاہر ٹائم کی وجہ سے، ورنہ یہ بڑی ڈیٹیل نشست ہے۔ ہمارا جو دسترخوان کھلے گا وہ اس پہ کتنی چیزیں ہوں گی بھائی؟ وہ کتنے فٹ کا پہلے ہوگا؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں، یہاں سے لے کے گھر تک، وہ گیریج تک، اس میں 3 قسم کے تو شربت پڑے ہوتے ہیں جی، 2 قسم کی کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، اس میں 4 قسم کی چاٹ رکھی ہوتی ہیں، یہ چھولوں والی چاٹ ہے، اور یہ دہی بڑے ہیں، دہی چھوٹے ہیں، دہی درمیانے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کیا آ جاتی ہے، فروٹ چاٹ آ جاتی ہے، پھر 10-12 اور لوازمات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بندہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا گھٹنے سے گھٹنا ٹیک کے بیٹھا تھا، ڈاکٹر صاحب آج کل کھانا نہیں کھایا جا رہا، اللہ خیر کرے کوئی کمزور نہ ہو جاؤں میں، پھر روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ سارے اس کے بعد بندے کھائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ
ہاں ابھی پکوڑے تو آئی نہیں جی. پکوڑے کتنے قسم کے ہیں؟ ہاں جلدی سے بتائیں بھائی, پکوڑے کون کون سے؟ آلو کے, پیاز کے, اور بیگن کے, اور مرچ کے, اور چکن کے جی. ہاں پالک کے. سبحان اللہ, ہم دنیا میں کیوں آئے بھائی؟ پکوڑے کھانے. ہمارا پرپز آف لائف یہ ہے. اور اس کے لیے سر ہمارے جو ظاہر ہے یہ تو بچے ہیں, لیکن آپ جو بڑے ہیں ماشاءاللہ, میں خود بھی اس میں انوالو ہوں, ظاہری بات ہے. اللہ کا واسطہ عورتوں کو کہاں پہ جھونکا ہوا ہے؟ کچن میں. گرم گرم پکوڑے تو وہ بیچاری تل کے یوں کہتی منہ کھولیں آپ ذرا جلدی سے, بسم اللہ, یہ کھڑک کر کے. آپ بچوں نے ہمت کرنی ہے, گھر پہ دسترخوان لگے گا, 15 منٹ پہلے کچن لاک, کھا کام, ٹھنڈا گرم شربت, ٹھنڈے پکوڑے کھا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. جنت میں جا کے سارے برانڈ کے پکوڑے کھا لیں گے. ادھر دنیا میں ہمیں للصائم فرحتان, فرحتان ہی نہ یفطر و فرحتان ہی نہ یلقا ربی, رب سے ملاقات بخش رہا ہے تجھے جس وقت روزہ کھلتا ہے نا سر, رائٹ, بہت پیارا ٹائم ہے, اس کو ضائع مت کریں صرف گرم گرم پکوڑوں کے چکر میں. یہ لا دو, وہ لا دو, فلانا کر دو, یہ کر دو, اس ہوش پوش میں روزہ کھل جاتا ہے. اور ہیڈ آف دا فیملی سر بیٹھے گا معذرت کے ساتھ, یہ جو اگر ہمارے گھر ٹیڑھے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے زیادہ قصور میرا ہے. میں اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا, روؤں گا, اور میرے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر پڑے, میری بیگم سیدھی ہو کے بیٹھ جائے گی, میرے بچے سہم جائیں گے, ابا جی کیوں رو رہے ہیں. یہ مرتے دم تک اپنی اولاد کو بتائیں گے بیٹا تمہارے دادا جی ایسے روزہ کھولتے تھے. فی الحال تو ہم نے تماشے بنائے ہوئے, ٹی وی چل رہا ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ لا دو, وہ لا دو. اور ابھی ذرا ان بدترین مقاموں کو دیکھیں جہاں پہ روزے افطار پارٹیاں ہالز ارینج کیے جاتے ہیں, اور بے پردہ اس میں مہمان آ رہے تھے اور بھائی جن کھڑے ہو کے ویلکم 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 کر رہے تھے. انا للہ, روزے کی حالت میں بدبخت بد نظری کر رہا آخری لمحے میں بھی. اور ہمارا یہ کلچر ہے, ہماری یہ سوسائٹی ہے, ہمارے یہ انداز ہے, ہمارے یہ نارم ہے. سر نارم کلچر والا دین یہاں تو چل جائے گا, جیسے آیت پڑھی گئی تھی نا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اگر ہم اپنے اس رمضان کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر امپورٹنٹ یہ بھی ہوگا کہ بڑا کیلکولیٹڈ کھانا پڑے گا, بڑا اپنے آپ کو صحیح رکھنا پڑے گا, تاکہ رات کی میری باتیں تو بحمدی تعالیٰ شہر بھر میں غلغلہ ہے سر, آپ خود اس کے بارے میں چوز کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی انداز سے کسی جگہ سے بھی اٹیچ ہو, قرآن جہاں پہ آپ کے سامنے ترجمہ تشریح کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کو اٹینڈ کریں. الحمدللہ آپ کو یہ ماحول مل جائے گا کہ قرآن مجید بحمدی تعالیٰ جو تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے اس کو پہلے بیٹھ کے مختصر اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح, یعنی پھر امام صاحب نے پڑھا, اور مدرس صاحب نے پڑھا, آپ نے خود دوبارہ سنا, بحمدی تعالیٰ ریویژن پہ ریویژن ہو رہی ہے, چیزیں سمجھ آتی ہیں. جب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ جب وہ بات سمجھ آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے. اور یہ مطلوب ہے, ابن ماجہ کی روایت میں پڑھا, اتلوا القرآن وابکوا, قرآن پڑھو اور رو. یہ قرآن کل کو ہمارے لیے سفارشی جا کے بنے گا. رائٹ ناؤ جیسے ہی مر رہے ہوں گے قبر میں ہمارے لیے کیا ہوگا, ہمارے لیے یہ ضامن بنا کھڑا ہوگا. بھائی اللہ کرے کہ آج ہم رائٹ ٹریک پہ آئیں. بہرحال رمضان میں سر بہت ہی کیلکولیٹڈ ٹائم رہ گیا. وی نیڈ ٹو ارینج آور سیلف, اور فوری طور پہ اپنی چیزوں کو ارینج کر کے اپنے آپ کو اس بہترین مہینے کے لیے ریڈی کر کے کھڑے ہو جائیں. ورنہ پتہ آخر میں کیا ہونا ہے, رمضان تو جا رہا ہے, الوداع رمضان, رمضان الوداع, پھر یہی کریں گے اور کیا کریں گے. کیونکہ رمضان کی ٹائم بھی تو ہم نے قدر کی کوئی نہیں. اگر ہم نے اس کی پہلے سے پریپریشن کی ہوتی تو ایک ایک دن میرے اور آپ کے لیے بڑا اہمیت کے حامل ہوتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بہترین مہینے کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دے اور اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا.